السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تحریک عدم اعتماد کا کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ پر طنز کر رہی ہوتی تھی، حملے کر رہی ہوتی تھی، پریشرائز کر رہی ہوتی تھی کہ پنجاب میں تبدیلی لائیں جی۔ بلاول بھٹو صاحب پنجاب گئے بھی تھے لاہور، اور حمزہ شہباز سے بھی مل کے آئے، پرویز الہی سے بھی مل کے آئے، پریس کانفرنس بھی کی۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں یا پرویز الہی کو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں۔ کتنے ارکان ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، اور کیا پیپلز پارٹی کے 7 ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے ساتھ مل کر کیا ان کو وزیر اعلیٰ بنا سکتی ہے؟ کیا نواز شریف اور مریم نواز یعنی مسلم لیگ نون کی مرضی کے بغیر پنجاب میں تبدیلی پیپلز پارٹی لا سکتی ہے؟ کیا حمزہ شہباز اور شہباز شریف میاں نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ان کی مرضی کے بغیر فیصلہ کریں گے؟ اس پر بھی بات کروں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ نون لیگ بھی، کل میں نے ویلاگ کیا تھا اس پر، لیکن یہ کمپیریزن جو ہے یہ میں نے نہیں دیا تھا۔ نون لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کو اسی طرح ہی پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے، جس طرح نون لیگ پیپلز پارٹی کو کر رہی تھی کہ پنجاب میں تبدیلی لائیں جی۔ نون لیگ اوائڈ کر رہی تھی۔ نون لیگ کیوں اوائڈ کر رہی تھی یہ بھی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کسی ویلاگ میں، لیکن ابھی آج بھی شیئر کروں گا کہ نون لیگ اوائڈ کیوں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی پریشر کیوں ڈال رہی ہے نون لیگ پر تحریک عدم اعتماد کے لیے، پنجاب میں اسپیشلی، مرکز میں بھی ہے لیکن پنجاب میں بھی، اور نون لیگ بھاگ کیوں رہی ہے تحریک عدم اعتماد سے۔ اب پیپلز پارٹی جس طرح نون لیگ بھاگ رہی تھی پنجاب میں تحریک عدم اعتماد سے، نون لیگ کا تو معقول ایک مجھے نظر آ رہا ہے، ایک جائز، میرے خیال میں جائز ہے نون لیگ کا بھاگنا، پنجاب میں تحریک عدم اعتماد نہ لانا۔ لیکن نون لیگ سیدھی بات نہیں کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی نے بھی پھر بڑے بڑے ہاتھ کر دیے ان کے ساتھ۔ تو اب نون لیگ پریشرائز کرنے لگی ہے کہ بھائی سینٹ میں صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں نا۔ آپ تو عدالتوں میں بھی درخواستیں لے کے پھر رہے تھے، چلے گئے تھے، رجوع کیا تھا عدالتوں کے ساتھ، تو ابھی حکومتی ارکان کے ساتھ دستخطوں کے ساتھ، ان کی حمایت کے ساتھ آپ اپوزیشن لیڈر بھی سلیکٹ ہو گئے، گیلانی صاحب، تو اب 57 ممبران ہیں تو سینٹ میں لائیں نا تحریک عدم اعتماد صادق سنجرانی کے خلاف۔ تو اب پیپلز پارٹی یہاں پہ بھاگ رہی ہے، ایک پنجاب میں ایک طرف نون لیگ بھاگ رہی ہے، پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہے، اور مرکز میں سینٹ میں پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے، تو نون لیگ نے پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اوورآل ان دونوں جماعتوں کی اس سیاست پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے میں نے جس طرح پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نون لیگ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہ رہی، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کیوں نہیں لانا چاہ رہی۔ بظاہر نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی پنجاب میں ہم کیوں لائیں، حکومت اگر پی ٹی آئی کی چل رہی ہے، 3.25 سال گزر گئے ہیں، تو حکومت کو باقی 2.25 سال بھی، یا جو بھی جتنا عرصہ چلتی ہے، 6 مہینے چلتی ہے، سال چلتی ہے، 2.25 سال چلتی ہے، کمپلیٹ کرتی ہے جو بھی، لیکن حکومت کو چلنے دے بھائی، خود گندی ہو رہی ہے حکومت، پرفارمنس نہیں دکھا پائے گی، جس طرح 3.25 سال میں کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی، تو عثمان بزدار بھی گندے ہو رہے ہیں، ان کی حکومت بھی، پی ٹی آئی بھی گندی ہو رہی ہے، تو ہم کیوں ان کی حکومت ہٹا کر اپنے آپ کو گندا کریں؟ کیونکہ 2.25 سال جو رہ گئے ہیں، تو ان میں نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ بھائی ایک تو پرفارمنس، ایک تو مسائل 2.25 سال میں نون لیگ نہیں حل کر پائے گی، مرکز میں ان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، وہاں پہ پنجاب میں نون لیگ کی ہوگی، تو کیسے کام چلے گا؟ کیا مرکزی حکومت پنجاب حکومت کو نون لیگ کی جو بنے گی تو اس کو چلنے دے گی؟ یہ
تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے، اس کے بھی امکانات کم ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی اگر ان کو اقتدار ملے گا بھی پنجاب میں، وہ حکومت میں آئیں بھی، تو 2.25 سال میں وہ پرفارمنس تو دکھا نہیں پائیں گے، کیونکہ مسائل اتنے ہیں کہ مسائل 2.25 سال میں حل نہیں کر پائے گی نون لیگ۔ مرکزی حکومت نون لیگ کو چلنے نہیں دے گی صوبے میں، تو پھر نون لیگ کا گراف 2 سال کے بعد الیکشن جب آئے گا 2023 کا، تو اس میں تو پھر نون لیگ کا گراف نیچے ہوگا اور پی ٹی آئی کا گراف الٹا اوپر چلا جائے گا۔ جو پی ٹی آئی نے ابھی جو نااہلیاں اور پرفارمنس نہیں دکھائیں، جو مہنگائی کنٹرول نہیں کی، اتنی بڑھا دی ہے، تو اس کا خمیازہ تو آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی نے بھگتنا ہے۔ تو نون لیگ کیوں بھگتے بھائی 2 سال کے بعد؟ تو نون لیگ اس لیے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ ظاہر ہے شہباز شریف خاندان میں، یعنی شہباز شریف کے علاوہ حمزہ شہباز کو وہ کیوں بنانا چاہے گی؟ نواز شریف کم از کم اور مریم نواز کے مقابلے میں الٹرنیٹ جو ہے حمزہ شہباز کو بھی نہیں بنانا چاہتے۔ یہ بھی اندر خانہ ان کی فیملی میں مسائل چل رہے ہیں، ایک ریزن۔ دوسری ریزن یہ بھی ہے، اور پرویز الہی کو تو بالکل نہیں بنانا چاہ رہی نون لیگ یا نواز شریف۔ ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر پرویز الہی کو ہی بنانا ہے تو پھر پرویز الہی کی جماعت پنجاب میں مضبوط ہوگی 2 سالوں میں، نون لیگ کو تو الٹا نقصان ہے اس کا۔ تو نون لیگ کو کسی بھی صورت میں وارا نہیں کھا رہی یہ بات کہ وہ پنجاب میں تبدیلی لائے۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ بھئی پی ٹی آئی چلے، تاکہ پی ٹی آئی عوام میں خراب ہو، پی ٹی آئی کی ساکھ مزید متاثر ہو، پی ٹی آئی کا گراف مزید نیچے جائے، تاکہ نون لیگ کا گراف اوپر رہے۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بلاول صاحب، وہ لاہور گئے بھی، حمزہ شہباز سے ملاقات کی، پھر پرویز الہی سے ملاقات کی۔ اب تو پریس کانفرنس میں اعلان انہوں نے مطالبہ رکھنا شروع کیا ہے کہ بھئی پنجاب میں تبدیلی لانی چاہیے اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہیے۔ حمزہ شہباز کو اگر نون لیگ نہیں بناتی تو پھر ہمیں بات کرنی پڑے گی پرویز الہی کے ساتھ۔ تو پیپلز پارٹی تو ہر صورت میں پنجاب میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کے 7 ارکان اور کاف لیگ کے 10 ارکان یہ مل کر 17 ارکان تبدیلی لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ پھر اگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے دعوے کے مطابق کہ پی ٹی آئی کے 20 25 30 لوگ بھی رابطے میں ہیں، چلیں 17 ارکان پی پی اور کاف لیگ کے اور 30 ارکان بھی پی ٹی آئی سے فرض کریں شامل کرا دیں، تو کیا 47 ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ مل کر کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو نون لیگ کے ارکان کی ضرورت پڑے گی، کاف لیگ کو بھی، پیپلز پارٹی کو بھی، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے۔ نون لیگ کے ارکان نواز شریف کی مرضی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ یہ بھی سوال بہت بڑا ہے۔ کیا نون لیگ، یہ بھی سوال ہے کہ بھئی کیا حمزہ شہباز میں اتنی سیاسی پاور ہے، اتنی سیاسی کرج ہے کہ وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر اپنے ارکان کے ساتھ تبدیلی لائیں؟ میرا نہیں خیال کہ حمزہ شہباز اس طرح کریں گے، کیونکہ شہباز شریف نے آج تک اپنے بھائی کی مرضی کے خلاف شہباز شریف نہیں گئے۔ شہباز شریف نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جس کو لوگ یہ کہیں کہ یہ نون لیگ یا نواز شریف کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہو یا غداری کہیں۔ خبریں چلتی رہی ہیں، لوگ ڈسکس ضرور کرتے رہے ہیں، حالانکہ شہباز شریف کی سیاست ہی الگ ہے نواز شریف سے۔ شہباز شریف کی سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست سمجھی جاتی ہے، نواز شریف کی آج کل اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف نے بھائی کے ساتھ غداری کا نہیں کوئی اقدام کیا۔ ہاں، چپ ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، جواب گول کر جاتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں۔ تحریک کے دوران، پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران پورا عرصہ وہ جیل میں ہی رہے ہیں۔ ابھی سن رہے ہیں کہ امکانات ہیں کہ ان کی جلد رہائی ہو جائے گی، کیونکہ پی ڈی ایم ختم ہو گیا ہے، باضابطہ اعلان بس باقی رہ گیا ہے۔ باقی تو پیپلز پارٹی نے جتنے اقدامات کیے ہیں اس کے بعد تو پی ڈی ایم، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پی ڈی ایم کوئی بحال ہوگا اب۔ اگر پی ڈی ایم رہا بھی
تو نون لیگ JUI اور ان کے ساتھ محمود خان اچکزئی یا کچھ جماعتیں چل سکتی ہے BNP مینگل وغیرہ، لیکن پیپلز پارٹی کا مجھے نہیں لگ رہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب مزید PDM کی جماعتیں چلیں گی۔ تو پنجاب میں بہرحال نون لیگ کو پریشرائز کر رہی ہے پیپلز پارٹی کہ تبدیلی لائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ اسی میں ہے کہ بھئی پنجاب میں نون لیگ کی حکومت آئے تو نون لیگ خراب ہو، پرفارمنس نہ دکھا سکے، نون لیگ کا گراف خراب کرنا ہے پنجاب میں۔ پیپلز پارٹی اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے ایکچولی۔ پیپلز پارٹی نے جو یہ پھڈے شڈے ڈالے ہیں نا، میری آبزرویشن یہ ہے، انفارمیشن بھی سمجھیں، کہ پیپلز پارٹی پر بہت بڑے عرصے سے پریشر رہا ہے، کوئی 10-15 سالوں سے یہ پریشر رہا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت پر کہ بھائی آپ نون لیگ کے ساتھ مل کر سیاست کریں گے تو آپ پنجاب میں کبھی بھی آپ کی پارٹی ریفعال نہیں ہوگی، دوبارہ بحال نہیں ہوگی، پنجاب میں آپ کمزور ہی رہیں گے، کیونکہ پنجاب میں اقتدار ہمیشہ نون لیگ کو ملتا ہے، اکثر نون لیگ کو ہی ملا ہے۔ تو نون لیگ اپنے آپ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے، بیوروکریسی اپنی لگا رہی ہوتی ہے، ورکر ان کے کام شام ہو جاتے ہیں تو ورکر ان کے ایکٹیو رہتے ہیں تو پارٹی ایکٹیو اور فعال رہتی ہے، پیپلز پارٹی رگڑے میں رہتی ہے۔ یہ قمر زمان قاہرہ، چودھری منظور اور پنجاب کے جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے روتے رہے ہیں۔ یہ خبریں چلتی رہی ہیں پہلے بھی کہ ابھی بلاول نے جو ڈنر دیا تھا یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، بلاول ایک ڈنر میں گئے تھے، اسلام الدین شیخ کی ڈنر تھا، اس میں بلاول نے خود تقریر کی تھی کہ ہمارے اوپر پریشر تھا دوستوں کا، پنجاب کے دوستوں کا، جب کہ نون لیگ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اس طرح کی بات خود کی ہے تقریر میں بھی۔ تو پیپلز پارٹی کی قیادت پر پیپلز پارٹی پنجاب کا پریشر رہا ہے کہ نون لیگ کی مخالفت میں سیاست کریں گے پنجاب میں تو پنجاب میں پیپلز پارٹی فعال ہوگی۔ تو اب پیپلز پارٹی نے اس پر عمل درآمد شروع کیا ہے کہ نون لیگ کی مخالفت کرنی ہے تاکہ پنجاب میں ہمارا اسپیس دوبارہ بنے، اور کیونکہ پنجاب میں اسپیس جب تک جس پارٹی کو نہیں مل رہا تب تک وہ پارٹی مرکز میں حکومت میں نہیں آ سکتی۔ مرکز میں اقتدار لینے کے لیے پنجاب میں اسپیس بنانا ضروری ہے، کیونکہ 3 صوبے تو چھوٹے ہیں، ان کی اتنے نشستیں ان صوبوں سے کسی بھی جماعت کو نہیں ملتی جس کی بنیاد پر وہ مرکز میں اقتدار میں آئے۔ تو پنجاب سے نشستیں جب ملتی ہیں اکثریت سیٹوں کی تو پھر کوئی حکومت مرکز میں اقتدار میں آتی ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے اسی لیے نون لیگ کے ساتھ تصادم کی سیاست شروع کی ہے کہ پنجاب میں اسپیس پیدا کیا جا سکے یا پنجاب میں جو اسپیس ان کا ختم ہو چکا ہے PTI اور نون لیگ کی وجہ سے وہ دوبارہ بحال کرایا جا سکے۔ تو اسی طرح جس طرح پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہے پنجاب میں نون لیگ کو کہ تحریک عدم اعتماد لائیں، عثمان بزدار کے خلاف نون لیگ نہیں لانا چاہ رہی، تو اب پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے پریشرائز کرنا شروع کیا ہے مرکز میں، سینٹ میں، کہ بھائی جب آپ کو 30 ارکان نے دستخط کر کے دے دیے، جس میں حکومت کے بھی 4 ارکان شامل ہیں BAP کے، تو 30 ارکان آپ کے اور باقی اپوزیشن کے ملا کے 57 ارکان کے دستخط اپوزیشن کے پاس ہو جاتے ہیں، تو اب لائن تحریک عدم اعتماد سنجرانی کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف، کیونکہ چیئرمین سینٹ کو تو آپ بھی نہیں مانتے تھے، آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلط چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں، غلط طریقے سے ان کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا ہے، رولنگ دے کر پریزائڈنگ افسر نے ان کو بنایا ہے، آپ کے ووٹ درست تھے، 7 ووٹ جو مسترد قرار دیے گئے ہیں۔ آپ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی کیس لے کر گئے تھے، پریس کانفرنسز کی ہیں آپ نے، آن دا ریکارڈ کہتے رہے ہو کہ بھئی یہ چیئرمین سینٹ نہیں ہے صادق سنجرانی۔ تو اب اور یہ بھی بلاول نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر فورم استعمال کریں گے صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے اور یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے، تو ہر فورم ابھی استعمال کریں نا۔ یہ فورم ہے نا تحریک عدم اعتماد کا، سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے آپ تحریک عدم اعتماد لائیں۔ نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس سے بھاگ رہی ہے، کوئی اس پہ آ نہیں رہی کہ تحریک عدم اعتماد جی لاؤ جی تحریک عدم اعتماد۔ تو پیپلز پارٹی فی الحال خاموش ہے اس پر، کوئی بڑی بیان بازی پیپلز پارٹی نے کوئی نون لیگ کو جواب بھی نہیں دیا،
بالکل شرمیلی دلہن کی طرح بنی بیٹھی ہے پیپلز پارٹی صادق سنجرانی کو ہٹانے کے معاملے پر، لیکن نون لیگ نے، شاہد خاقان عباسی نے پیپلز پارٹی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 57 ارکان جب ہمارے پاس ہیں تو اب آئیں تحریک عدم اعتماد جو ہے صادق سنجرانی کے خلاف لائیں۔ تو اب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو بلیک میل کہیں یا ایک دوسرے کے لیے امتحان کہیں یا کہیں کہ مشکل پیدا کر رہی ہیں۔ جس طرح پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے لیے کی تھی مشکل پیدا، اسی طرح نون لیگ نے بھی پیپلز پارٹی کے لیے مشکل پیدا کرنا شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔